وہ جی انجینئر صاحب نے کہہ دیا کہ جی اگر قادیانی ہمیں مسلمان مان لیں تو ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے. یار میں نے تعلیق مل بحال ایک بات کی, اور جب میں نے پہلی دفعہ بھی کی اس وقت بھی پورا بریف کیا. یہ بھی بعض مولوی کہتے ہیں نہیں ساڈے پڑھنے دے ہوتے پھر اگویں ایکسپلینیشن دینا, وہ تہاڈی کی اوقات ہے, نسو ادھروں تہاڈے بزرگاں نوں اسی کچھ نہیں سمجھتے. لیاؤ میری ویڈیو کلپیں چھوٹی چھوٹی کاٹی ہوئی, پہلے دن سے میں پوری بریف کر کے بات کرتا ہوں. جب سٹارٹ کیا میں نے پوری تمہید بنائی کہ میں ایک بڑا بھاری جملہ بولنے لگوں, اس میں سے لوگ غلط رزلٹ بھی نکالیں گے, لیکن میں کلیئر کر دوں. سب سے بڑا ثبوت ہے یہ جو آپ کو کلپ بھیجتے ہیں نا, انہیں کہیں اوریجنل ویڈیو بھیجو, قیامت تک ٹائم دے دو, اوریجنل ویڈیو نہیں چینل لب دی. کیوں کہ انہوں نے بھی پروپیگنڈے والی ویڈیو جہاں سے کٹی آتی آگے کر دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم بتاتے ہیں اوریجنل ویڈیو یہ تھی, یہ آیت تھی, یہ حدیث تھی. اب بتاؤ جب قرآن میں آیا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین, اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. قرآن میں جب لم یلد ولم یولد نازل ہو چکا تھا تو قرآن کی اس آیت کا کیا مقصد تھا کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو اے نبی تم فرماؤ میں اسے پوج رہا ہوتا. جب اللہ کہہ رہا ہے بیٹا ہی کوئی نہیں, اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال, کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد, لیکن پھر اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں خود کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے اپنا کوئی بیٹا بنانا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا. بھئی جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے پھر کیوں بیٹا بنانا ہوتا؟ تو یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. سمجھانے کے لیے تعلیق بالمحال کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ ہو رہا ہوتا. اس میں میں نے کہا تھا کہ اگر قادیانی مجھے مسلمان مان لیں تو میں انہیں کافر نہیں کہوں گا, اس لیے کہ جب وہ مجھے مسلمان مان رہے ہوں گے باوجود اس کے کہ میں غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں بلکہ دجال مان رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے, کیونکہ جو شخص غلام احمد قادیانی کو نبی مان رہا ہوگا تو وہ اس کو دجال کہنے والے کو کیسے مسلمان مان لے گا؟ کیا نبی علیہ السلام کی نبوت کے انکار کرنے والے کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں؟ نہیں. تو یہ تعلیق بالمحال سورۃ الاعراف میں آیا کہ کافر اور منافق اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے. یہ عرب کا محاورہ تھا. اب آپ کہیں جی قرآن میں لکھا, اور یہ سمجھانے کے لیے کہ جس طرح سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا اس فزیکل ورلڈ میں, اس طرح کافر بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ مطلب نہیں تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تو قادر ہے, اللہ تعالیٰ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارے گا اور سارے کافروں کو جنت میں بھیج دے گا. یہ مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بات کرنے کا نہیں. تعلیق بالمحال, محال وہ چیز کہتے ہیں جو امپاسبل ہے اپنی ڈیفینیشن میں. تو یہ تعلیق بالمحال ہے کہ جس شخص کو وہ نبوت کلیم کیے ہوئے ہیں اس کے انکاری کو مسلمان مان لیں. نہیں, ایسے ہو ہی نہیں سکتا, ناٹ ایٹ آل, کبھی بھی نہیں ہوگا. ہم نہیں یہ کرنے کو تیار, وہ کیسے تیار ہوں گے؟ ویسے آپ کو پیار محبت میں کوئی کہہ دینا کہ آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, نہیں اس طرح نہیں سرکار. آج سے 12-13 سال پہلے میرے پاس کچھ قادیانی آئے تھے, میں نے انہیں بڑے پیار محبت سے پورا سمجھایا, دھوکے بتائے غلام احمد قادیانی کے جو آیات اور احادیث سے. میں نے کہا کھول کے پڑھو, یہ ایسے لکھا ہوا ہے. تو اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ علی بھائی آپ مسلمان ہیں ہمارے نزدیک. میں نے کہا سرکار آپ کے پاس تو علم ہی نہیں ہے, آپ کسی مربی سے لکھوا کے لاؤ. آج جناب 12 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں, دوبارہ واپس نہیں ہے. اور یہ نہیں ہے کہ دوسرے ملک چلے گئے ہیں, پاکستان میں جیلم شہر میں رہتے ہیں, ہمارے گلی محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں, کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ کوئی بھی یہ لکھ کے نہیں دے گا. تو یہ اتنا بڑا چھکا میں نے مارا, اور یہ وہ چھکا تھا جس کی بنیاد پہ قادیانی کافر قرار دیے گئے تھے.